کہاں ہیں وہ سارے یوٹیوبرز، بلاگرز، پروگرامرز، چینلز جنہوں نے نمرہ اور اسد کی شادی پر بڑی ویڈیوز بنائیں، نوٹ کمائے؟ کوئی بات نہیں، اب بھی کمائیں۔ اب تو بلکہ کمائی کے ساتھ نیکی بھی ہے اور صاحب بھی وہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جس پر آپ کو اعتراض ہو، وہی بندہ ہے۔ حسب سابق ایمانی غیرت و حمیت کا مصداق بنتے ہوئے علل اعلان کہا کہ اب میں اپنے ولاگز میں، ویڈیوز وغیرہ میں اپنی بیوی کو، گھر کی کسی خاتون کو نہیں دکھاؤں گا، اور یہ سٹیپ میں نے دین کا مطالعہ کرنے کے بعد لیا۔ اب بات جب دین کی آئی ہے تو وہ سب جو اس کے اب تک فین تھے، بلکہ اس کے نام پر فین فالوئنگ بھی کمائی، اب اس اقدام پر وہ ساتھ نظر کیوں نہیں آتے؟ اسد کے لیے میں وہی کہوں گی جو میں نے اس وقت کہا تھا، ویل ڈن برو، احسنت، کیا خوب آپ نے نیکی کا ایک طریقہ شروع کیا۔ کاش آپ کی ویڈیوز کی طرح، وقت پر نکاح کی طرح یہ میسج بھی وائرل ہو جائے۔ دوسرے تمام یوٹیوبرز، خواہ وہ سسٹرالوجی ہو، برادرالوجی ہو، امیالوجی ہو، ابیالوجی ہو، جس قدر لوگ آپ کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، اگر آپ ساتھ سچ کی، حق کی بات شروع کر دیں، اسلام کی نمائندگی کرتے جائیں، اس سے آپ کی فالوئنگ کم نہیں، البتہ دنیا کے ساتھ ساتھ، دنیا میں فالوئنگ بڑھنے کے ساتھ ساتھ، دنیا میں پیج کی گروتھ کے ساتھ آپ کی آخرت میں بھی عظمت کا جھنڈا بلند ہو جائے، صلحاء کی صحبت نصیب ہو جائے۔ سسٹرالوجی، برادرالوجی، پلیز سنیے، غور کیجئے، سمجھیے۔ جس طرح ہم ہر وائرل ٹرینڈ کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں، کم از کم انصاف کو، سچ کو، صحیح کو ساتھ ساتھ بیان کرتے جائیں۔ محرم غیر محرم کی تمیز، اللہ کا حکم اور شیطان کی خواہشات کی اتباع، حدود اللہ کے احکامات، اس کی حدود کا خیال، یہ کچھ باتیں اگر آپ اپنی بارڈر لائن، اپنی لیمٹس بنا لیں تو یقین کیجئے آپ کا گھر، آپ کی عزتیں، آپ کی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، گھر والے، فیملی اور یہ سارے پاکستانی اور ساری امت ہر فتنے سے محفوظ ہو جائے، بلکہ کامیابی میں آپ کا عظیم حصہ شامل ہو جائے۔ اس کا فائدہ سب سے پہلے خود آپ کو ہوگا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، مختلف سپیکرز، یوٹیوبرز یہ اعتراف کرتے نظر آتے ہیں کہ فیلنگ سیڈ، ٹینس، ان ڈپریشن، تو یہ سب ختم ہو جائے، کیونکہ جو گڑھا ہم دوسروں کے لیے کھودتے ہیں سب سے پہلے خود اس میں گرتے ہیں۔ وہ لگژری لائف سٹائل، ٹریولنگ، ہنی مون ٹورز، دبئی، پیرس، تھائی لینڈ کے چکر، یہ سب جو دوسروں کو دکھانے کے لیے اور ریٹنگ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کا برڈن خود ہمارے ہی کندھوں پہ آتا ہے، اور یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ عز و جل نے فرمایا، آیت نمبر 13 ہے، غور کیجئے، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور یقیناً وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ بھی۔ وہ دوسروں کو مروب کرنے کے لیے اور ریٹنگ کے لیے جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کا برڈن، اس کی قیمت سب سے پہلے ہم خود چکاتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، آپ کو دیکھ کے کوئی اپنی خواہشات کو حرام طریقوں سے پورا کرے یا ناجائز کام کرے، اس کا بوجھ آپ پہ بھی آئے گا۔ They will surely carry their own burdens and other burdens along with their burdens۔ کیا آپ دیکھتے نہیں، اتنے خرچ کے بعد، اتنا وقت کے بعد، اتنے سب کچھ کے بعد ہم آخر ٹینس کیوں ہوتے ہیں، ڈپریشن میں کیوں جاتے ہیں، برڈن کیوں فیل کرتے ہیں؟ جس راحت، سکون، انٹرٹینمنٹ کے لیے سب کرتے ہیں وہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ ڈیوٹی، شوٹنگ، ریکارڈنگ، اپلوڈنگ، یہی ٹینشن ان ہمارے سکون کو غارت کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جو ایسا کنٹینٹ کریٹ کرے گا کہ جس سے کسی کے گھر میں اختلافات، جھگڑے، مقابلہ بازی یا سکون میں خرابی ہو، تو اس کا وبال سب سے پہلے اس کریٹر پہ آئے گا۔ ابھی بھی یہ سب چھوڑ دیں۔ جس طرح اسد نے یہ اقدام اٹھایا، بہت اپریشیٹنگ ہے
کہ اس نے فیملی ولاگنگ چھوڑی، ایسی دولت کو چھوڑ دیا کہ جس کو حاصل کرتے کرتے اپنی بیوی، گھر کی خواتین کا اٹھنا بیٹھنا، سونا بولنا، ہنسی مذاق سب دکھانا پڑے، ان کی تیاری بھی اور بیماری بھی۔ آخر کون سی چیز ہے جو رب کی طرف آنے میں رکاوٹ بنتی ہے؟ یہی خیال کہ اب جب سب کر لیا، دکھا دیا تو پھر کیا فائدہ؟ یاد رکھیں، you are never too late to get new start, to start over. It's never too late to do something. اور نیکی کے لیے گناہ کو چھوڑنا خواہ پہاڑ بھی ہو، یہ تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ نیکی کا جسٹ سٹارٹ گناہوں کے انبار کو مٹا دیتا ہے۔ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ نے اپنی لائف ساری ولاگنگ میں اور بے پردگی میں، نافرمانی میں گزاری، اب آپ کا پہلا قدم جنت کی ضمانت بن سکتا ہے، ساری خطاؤں کو مٹا سکتا ہے۔ اور اگر توبہ نہ کی اور اسی ولاگنگ میں، بے پردگی میں، رب کی نافرمانی میں موت آ گئی، اسی بے حیائی فحاشی کے پھیلاتے پھیلاتے موت آ گئی، تو یاد رکھیں، رسول اللہ کا فرمان سنتے جائیں، ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، گویا پکا جہنمی، کیونکہ رب کی رحمت اور اس کے فضل کے بغیر تو کوئی جنت نہیں جا سکے گا، اور ایسے لوگوں کی طرف تو اللہ دیکھے گا بھی نہیں۔ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ۔ کون کون؟ العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان۔ اگر والدین کو ستایا، دکھایا، رلایا تو باز آ جائیں، حسن سلوک شروع کر دیں، وگرنہ یہ بڑی سنگین بات ہے۔ دوسرا، والمرأة المترجلہ، ایسی عورت جو مردوں کی مشابہت کرے، کپڑوں میں، وضاقتہ میں، بول چال میں، چال ڈھال وغیرہ میں، کسی بھی طرح سے۔ آپ دیکھیں ہیئر کٹ اور ڈریس، یہ تو اب معمولی بات ہو گئی ہے نا، بلکہ ہر چیز میں عورتیں مردوں کی اور مرد عورتوں کی مشابہت کر رہے ہیں، تو یہ حدیث سن لیں۔ اور تیسرا، جس کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں، والدیوس، وہ بے غیرت خامد ہے، یا وہ مرد بھی کہ جو اپنے گھر والوں میں یا اپنے زیر کفالت والوں کی، یعنی جن کی کفالت نہ نفقہ اس کے ذمے ہے، ان میں کوئی بے حیائی فحاشی دیکھے اور روکے نہ، اور اسی طرح ان کے چہروں اور جسموں کو ننگا کر کے لوگوں کو دکھا کے کمائی کا ذریعہ بنائے، بے حیائی فحاشی عریانی پھیلائے، تو یہ شخص دیوس ہے کہ اللہ عز و جل اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ میرے یوٹیوبرز بہنوں اور بھائیوں، یہ وہ حدیث ہے کہ جس نے اسد کی زندگی بدل دی، اور اس نے اپنی بیوی اور گھر کی خواتین کو ویڈیوز کا حصہ بنانا، فیملی ولاگنگ کرنا چھوڑ دیا۔ کیا ہم باز آنے والے ہیں؟ فیملی ولاگنگ، ننگا پن، فحاشی عریانی چھوڑنے والے ہیں، یا پھر اللہ کی اس ناراضگی کو برداشت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، واللہ نہیں۔